حضور کا ایک مناظرہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا، بہت بڑا مناظرہ۔ عیسائی مناظرے میں ہار گئے، ہارنے کے بعد وہ بدبک کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ اب حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرما اب میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، اب تم سے میں مباہلہ کروں گا۔ کیا مطلب؟ اس کو ذرا ترجمہ سمجھیں، مباہلہ کیا ہے؟ کافر اور مسلمان میں مناظرہ ہو، باوجود حقائق یا حقیقت یا حق کے ظاہر ہونے ایک فریق نہیں مان رہا، اب کیا ہوگا؟ مباہلہ ہوتا، مگر اس کے شرائط ہیں، اس کے معاملہ ہر آدمی یہ نہ کرنے لگ جائے کہ ہمارے دین کے رسوائی کا سبب بن جائے، مسائل ہیں اس کے۔ چلیے صاحب کیا ہوگا؟ کہا بھئی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نا میں حق پہ ہوں، میں کہتا ہوں میں حق پہ ہوں، چلو ہم دونوں آگ میں کودتے، جو حق پہ ہوگا اللہ اسے بچا لے گا، اور جو حق پر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھسم کر دے گا۔ ایسے واقعات دنیا میں کئی ہوئے، اور مباہلوں میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پیر اور مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظر آتش پرست سے ہو گیا، جو آتش کو اور آگ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت عثمان ہارونی ایک بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کر آگ میں گھس گئے، اور آگ میں گھسنے کے بعد وہ بھی سلامت رہے اور بچہ بھی سلامت رہا۔ ایک مباہلہ ہم نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری کے مشائخ میں سے، اللہ اکبر، جو حضرات طالب علم ہیں یا بخاری پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری کے مشائخ، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے اکتساب فیض کیا ان کی کتابوں، اور یہ صفحے اول کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ایک سے مناظرہ ہو گیا، عبداللہ ابن مبارک کا جوش آ گیا کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ کیسا مباہلہ کریں؟ آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد تم اور ہم دونوں آگ میں ہاتھ رکھتے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کا ہاتھ پکڑا یہودی کا، اور دونوں جب آگ میں ہاتھ رکھا، حسن اتفاق کہیے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو زیادہ جانتا ہے، دونوں کے ہاتھ سلامت۔ ارے یہ کیا ہوا؟ مباہلے میں تو باطل پر اس کا ہاتھ جل جائے، جو حق پر اس کا ہاتھ بچ جائے۔ اب عبداللہ ابن مبارک پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ان پر الہام ہوا کہ یا عبداللہ یہ بات حقانیت کی نہیں ہے کہ وہ حق پر تھا بچ گیا، ارے ہم نے دیکھا کہ جس کا ہاتھ عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں وہ کیسے جلے گا؟ کبھی کبھی اس میں بڑا دھوکہ ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ اور ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو چند سال کی بات، اخباروں میں بڑی سرخیاں لگی، ایک شخص تھا جس کا نام محمد پناہ تھا، اس کے ایک بد مذہب سے یا رسول اللہ کہنے پر تکرار ہو کہ یا رسول اللہ جو کہے وہ مشرک، یہ کہتا یا رسول اللہ کہنا ایمان کی علامت، یہ دونوں حضرات آگ میں کودے۔ جو کودنے والا باطل پر جو کہتا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ آگ میں بھسم ہو گیا، اور سنی بالکل صحیح طریقے سے برآمد ہو گیا، جس کا نام محمد پناہ تھا، اور وہ آج تک زندہ ہے اور غالباً لاڑکانہ میں رہتا۔ سمجھے؟ کوشش کی جائے تو اسے ملاقات بھی ہو سکتی۔ یا رسول اللہ کہہ کر جو آگ میں کودا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھا، اور دوسرا بھسم ہو گیا جل کر۔ حضور کو جلال آ گیا، فرمایا اب میں تم سے مباہلہ کروں، مناظرہ نہیں، بدتمیزی بھی اتر آئے۔ اب ہوا قرآن مجید میں اس کا جناب پورا ذکر موجود ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہم اپنے بچوں کو لاتے، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی جان پیش کرتے، تم اپنی جان پیش کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت نازل فرمائے گا۔ عیسائی تھے نجران کے، وہ آئے، جب آئے تو حضور علیہ السلام جلوہ گر، پیچھے ایک طرف حضرت علی، پیچھے ایک جانب حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، دونوں صاحبزادے، یہ حضور علیہ السلام کے سامنے۔ نجران کے عیسائی جب آئے، ان کا جو سب سے بڑا پادری، اس نے ان کو دیکھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ آؤ اب ان سے مباہلہ ہوگا، اور بچوں میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ یہ حضور نے سب سے پہلے اہل بیت سے فرما دیا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اب جب سب سے بڑا عیسائیوں کا پادری آیا، اس نے اپنے عیسائیوں کا خدا کے واسطے مباہلہ مت کرو، بھول جاؤ اس بات، خدا کے واسطے مباہلہ نہیں، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا، ان کی نورانیت، ان کی پیشانی کی چمک اور دمک، اگر یہ اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ وہاں سے ہٹ جائے، عیسائیت برباد ہو جائے، قیامت تک عیسائیت کا ملیا میٹ ہو جائے گا، تم ان سے مناظرہ مت کرو۔ اور آن کر کے پادری نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر آپ سے صلح کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر رہیے،
ہم اپنے مذہب پر رہیں گے اور ہم سے آپ جزیہ لیں کہ اگر اسلام قبول نہیں کرے تو جزیہ، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، میں خدا کے لیے آپ مباہلہ مت کریں۔ ایسے نورانی چہرے تو دعا کریں گے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ مباہلہ نہیں کیا، اپنی شکست مان دی، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے اور میں ان کے لیے دعا کرتا اور یہ لوگ آمین کیسے، قسم خدا کی پوری قوم بندر یا سور بن جاتی اور نجران کا جنگل آگ لگ جاتی، اور اس آگ میں جتنے چرن پرن یہ سب کے سب چل کر کے ختم ہو جاتے۔ کسی نے کہا مدعی لاکھ ہے بھاری گواہی تیری، گواہی تو وہ جو باطل پرست مانے۔ تو آپ نے دیکھا ان کی شان و شوکت، قرآن مجید فرقان حمید گواہی دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم اور آپ سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے